الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے ہم سے 3 سوال پوچھے ہیں، ایک صرف کا قاعدہ ہے اور 2 سوال صیغوں سے متعلق ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ ناقص کے قوانین میں ایک قاعدہ لکھا ہے۔ قاعدہ بتانے سے پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ کتابوں میں پہلے قاعدہ لکھا جاتا ہے، پھر مثال لکھی جاتی ہے، لیکن یاد کرنے اور سمجھنے کے اعتبار سے پہلے مثال یاد کرنی چاہیے اور پھر قاعدے کا انطباق کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنے کے بہت قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ قاعدہ ہے یدعیانی کا۔ یدعیانی کا قاعدہ ہے۔ یدعیانی اصل میں یدعوانی تھا۔ یدعیانی اصل میں یدعوانی تھا، یا استعلیت اصل میں استعلوت تھا۔ دونوں لفظ ہیں، دونوں قاعدے ہیں۔ اس کو یدعیانی کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور استعلیت کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل ہم نے آپ کو بتا دی۔ قاعدہ کیا ہے؟ جو واو چوتھی یا اس سے زائد جگہ پر آئے، یعنی جب آپ کسی لفظ کے حرفوں کی گنتی کریں 1 2 3 4، چوتھے نمبر پر واو آ گئی، یا یہاں کر لی 1 2 3 4 5 6، چھٹے نمبر پر واو آ گئی، تو جو واو چوتھے یا اس سے زائد مقام پر آئے اور اس کے پیچھے دمہ یا واو ساکن نہ ہو، واو سے پیچھے دمہ نہ ہو، واو سے پیچھے واو ساکن نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ اسے یا سے بدل دیں گے، یعنی یہ واو یا سے بدل جائے گا تو یہ یدعوانی سے بن جائے گا یدعیانی، استعلوت سے بن جائے گا استعلیت۔ یہ بدلنا واجب ہے۔ یہاں تک یہ قاعدہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذیل میں ایک چھوٹا سا قاعدہ اور لکھا ہے۔ وہ قاعدہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ حرف علت کا جرنل قاعدہ ہے۔ واو یا یا متحرک ہوں، ما قبل فتح ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو جہاں پر واو یا یا متحرک ہوں گے، ما قبل فتح ہوگا تو اسے الف سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے یرضاو، دیکھیں جی، یہ ہے یرضاو، ٹھیک ہو گئی۔ سمع یسمع باب سے فعل مجہول ہے، یسمع یرضاو، رضوان مصدر آتا ہے، اس کا واوی ہے، تو یہ یرضاو سے بنے گا 1 2 3 4، چوتھے نمبر پر واو ہے، قاعدہ ہمارا لگ رہا ہے، یہ بن جائے گا یرضیو۔ یرضاو سے بن جائے گا یرضیو۔ اب یرضیو بنے گا تو اب جو اس کی ذیل ہم نے چھوٹا سا قاعدہ ذکر کیا، جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ حرف علت کا جرنل قاعدہ بھی کہلاتا ہے، کہ واو یا متحرک ما قبل فتح کے الف سے بدل جاتے ہیں، یا متحرک ما قبل فتح ہے الف سے بدل جائے گا، یہ بن جائے گا یرضا۔ یہ بن جائے گا یرضا، ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہاں تو بدلا نہیں ہے، یدعیانی، تو یہ جو ہے قاعدہ یہ مطلق نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس واو یا کے بعد تثنیہ کا الف نہ آئے۔ اگر تثنیہ کا الف آئے گا پھر یہ الف سے نہیں بدلے گا۔ تو یہاں یدعیانی میں یا متحرک ما قبل فتح تو ہے، لیکن اس کے بعد الف آیا ہے، لہٰذا یہ الف سے نہیں بدلے گا، یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اس کو پڑھیں گے یدعیانی۔ یہ قاعدہ تھا جو ہمارا مکمل ہوا۔ دوسری بات، انہوں نے اپنی کتاب کا اسکین ہمیں بھیجا اور کہا کہ یہ ہماری کتاب میں مدہ یا مدو کی گردان لکھی ہے اور اس کے ظرف کے 3 صیغے لکھے ہیں، چوتھا صیغہ نہیں لکھا، ممدن، ممدان، مماد۔ تو اس میں عرض کروں، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ مدہ یا مدو جی نصر ینصر باب ہے، تو نصر ینصر کا فعل یفعل سے آپ گردان یاد کر لیں، یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے۔ پھر اس اسٹرکچر کے مطابق اولیٰ کی کتابوں میں، ابتدائی درجات میں صرف کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ کتابیں گردانیں وہاں لکھ دی جاتی ہیں۔ عام طور پہ کتابوں میں جو فریم بنا ہوا ہے، اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس کے مطابق سارے صیغے ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے
شاید اولیٰ کے طالب العلم کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن بڑے درجات کے طلبہ اور جو اساتذہ ہیں انہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا فعل یفعل کی پوری گردان یہ وزن ہے، یہ گردان نہیں، مادہ نہیں ہے، یہ وزن ہے۔ اس وزن پر اگر آپ کوئی مادہ لائیں گے تو آپ اس مادے سے پوری گردان کے صیغے قیاسی طور پر بنا لیں گے، لیکن عرب لوگ اس کی اجازت دیں گے کہ نہیں، یہ آپ کو لغت بتائے گی۔ صحیح ہوگی بات؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے 3 صیغے ہیں، ممد، ممدان، مماد، چوتھا صیغہ نہیں لکھا۔ اہل عرب وہ چوتھا صیغہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اس پہ ہوتی ہے بات۔ عام کتابوں میں اس بات پہ توجہ نہیں دی جاتی تو وہ سارے صیغے ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جن اداروں میں کتابیں جانچ پڑتال کے بعد چھاپی جاتی ہیں وہاں تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنی تتبع کر لیتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صیغہ اہل عرب نے استعمال کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اگر کیا ہو تو اسے لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بعض گردانوں میں ظرف کے 4 صیغے لکھے جاتے ہیں اور بعض میں 3 صیغے ہوتے ہیں۔ وہ ایک صیغہ اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ وہ اہل عرب سے مسموع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی؟ تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ فعل تعجب میں آذینہ یأذن سے جو فعل تعجب لکھا ہے اس میں ما اذنہ و اذن بہ و اذن و اذنت، یہ 4 لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو بعض گردانوں میں یہ فعلا و فعلت نہیں لکھا جاتا، بعض میں خالی فعلا لکھا جاتا ہے، فعلت نہیں لکھا جاتا۔ تو اس میں بھی پہلے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فعل تعجب کے بڑی کتابوں میں 2 ہی صیغے لکھے ہوئے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ۔ اس وزن پر آنے والے صیغے کو فعل تعجب کہتے ہیں۔ آپ کافیہ میں، ہدایت النحو میں، صرف کی کتابوں میں یہ دیکھیں گے تو یہی 2 صیغے ملیں گے۔ گردان والے بعض مقام پہ یہ 2 صیغے بڑھاتے ہیں۔ میں نے بھی بڑا اس پہ غور و فکر کیا تو آخر ایک بات مجھے سمجھ آئی تھی، امید ہے کہ آپ بھی اس سے اتفاق کر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کاروما باب کا ایک خاصہ ہے فعل تعجب، یعنی کسی مادے کو جب آپ کاروما باب پہ چڑھا دیں گے تو اس میں تعجب کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں یہی ہوا ہے۔ تو یہ آذونت جو کہا ہے یا آذونہ جو کہا ہے وہ یا فاعلہ کا جو صیغہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں وہ فعل تعجب نہیں ہوتا، وہ کاروما باب ہے اور اس میں تعجب کا خاصہ ہے۔ اسپیشلی جو اصطلاحی فعل تعجب استعمال کیا جاتا ہے اس کے 2 ہی صیغے ہیں۔ اب اس آذونہ یا آذونت میں بھی میں پھر دوسرے نمبر والی بات ریپیٹ کروں گا، خاصہ ضرور ہے کاروما باب کا، لیکن ہر باب ہر مادہ کاروما پہ چڑھے گا یا نہیں یہ تکا نہیں مار سکتے، آپ کا کوئی قاعدہ اسے کور نہیں کر سکتا۔ آپ کو اہل عرب سے، اہل لغت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اہل عرب اگر آپ کے ذہن میں آئے ہوئے مادے کو کاروما سے استعمال کرتے ہیں تو سو بسم اللہ آپ ضرور کیجئے، اور اگر نہیں کرتے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ شاید یہ جو کتاب مجھے بھیجی گئی اس میں بھی یہی وجہ پیش نظر ہے، بعض مقامات پر یہ صیغے ذکر ہیں، بعض پر یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سمائی ہوا کرتی ہیں۔